سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جی، آج کا یہ پروگرام جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل۔ AFD آپ سب کے علم میں ہے کہ غیر ملکیوں کی مخالفت میں سب سے آگے جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ خاص کر ایسٹ جرمنی میں کامیابی بھی حاصل کر رہی ہے انتخابات میں، اور جرمنی کے عنقریب انتخابات بھی آپ سب کے علم میں۔ کل میں نے ایک تقریر سنی جو ان کی چیف ہے، اس کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا تو پروگرام بڑا خطرناک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور سستی نہ کریں کسی قسم کی، چیک کریں اگر تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں اور جرمن پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دیر نہ کریں اور فوری طور پر اپنا انٹراک کریں۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت سست ہوتے ہیں، کہیں کہتے ہیں پیپر کمپلیٹ ہے، کسی کے پاس کام کا مسئلہ ہے، کسی کو زبان کا مسئلہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے تمام کام چھوڑ کے، یعنی دوسرا کام بھی چھوڑ دیں، اس کے بغیر بھی نیشنلٹی نہیں ملے گی، اس پر توجہ دینی۔ اگر کہیں پہ آپ ہالیڈے پہ جانا چاہتے ہیں، سب پروگرام چھوڑ دیں، اور اگر 5 سال یہاں پہ آپ کو ہو گئے ہیں اور ان کے معیار پہ پورا اتر رہے ہیں، یا 3 سال بھی ہو گئے ہیں، اس پر ہم نے کئی پروگرام کیے تھے، تو آپ نے جناب جرمن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا۔ یہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو موجود ہے کہ پلان کیا ہے۔ 3 لاکھ غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ AFD کا یہ پروگرام ہے، اور اگر گورنمنٹ جو انتخابات کے بعد کوئی تبدیلی آتی ہے گورنمنٹ میں اور AFD کو اگر سیٹیں وہاں پہ مل جاتی، جس طرح 2 صوبوں کے حالات آپ نے دیکھ لیے ہیں، تو قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ قوانین بنتے ہیں اسی طرح تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ آنے والے انتخابات اس کا فیصلہ ویسے تو کریں گے، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ کئی صوبوں میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے، ہیسن وغیرہ میں کئی جگہ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو جرمن نیشنلٹی کے انٹراک آپ کرتے ہیں وہ آپ کو جلدی جو بھی پیپر کی کاروائی وہ کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو AFD ہے اس کی باتیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بارڈر بالکل بند ہونے چاہیے، جرمنی میں پرندہ بھی نہ غیر ملکی آئے۔ یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ رہنے دیں گے، اور جو کرمنل ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجے۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ شام، افغانستان، یہ 2 ایسے ملک ہیں جہاں کے لوگ اس وقت ان کے نشانے پہ ہے، مگر پرابلم یہی ہے کہ دوسروں لوگوں کا بھی رگڑا نکلتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ ڈولڈنگ پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی یا انڈین ایمبیسی بنا کے نہیں دے گی، یہ غلط فہمی دور کر لے۔ پچھلے ہفتے میری ایک صاحب سے بات چیت ہوئی، کافی خدمت کرتے ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کی۔ انہوں نے کہا کسی کو پکڑ لیں تو پاکستانی ایمبیسی فوری طور پر اس کے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں، اور پھر آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ آپ چاہے یہاں پہ 14 سال سے رہ رہے یا 8 سال سے رہ رہے یا 10 سال سے رہ رہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ایسا کام ڈال دیا، اور ہوتا ہی یہ کام کوئی ڈالتا ہے قابو آپ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بھی شامت آ گئی۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کتنی مشکل زندگی ہے اور یہاں پہنچنا کتنا مشکل ہے یورپ میں آج کے حالات۔ اپنے پیپروں کی طرف توجہ دیں۔ اگر جرمن نیشنل آپ ہوں گے تو کل کو اگر یہ آ بھی جاتے ہیں، چلو اس سال اس دفعہ نہیں آئیں گے تو اگلی دفعہ تو کچھ نہ کچھ لے ہی جائیں گے، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ کہ چھوٹے سے علاقے میں کامیاب ہوئے، پھر 2 صوبوں میں کامیاب ہوئے، اب وفاق میں کیا حالات ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کہیں جب یہ چھوٹے سے ایریے میں کامیاب ہوئے تو ہمارے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ جناب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بعد میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی خطرناک ہے۔ اور الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ کرنا۔
اگر آپ نے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا اور گھر بیٹھے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حالات جرمنی کے آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائیں. ہمارے لوگ ہیں اس میں بھی شاید شامل ہوں، اہمیت نہیں دیتے، سستی کر جاتے ہیں کہ یار کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مگر ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک ووٹ آپ کا جو ہے وہ قیمتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، فرض کرے اس دفعہ ایس پی ڈی کا تو کہتے کوئی چانس نہیں، مجھے پاکستانی بھی ملے، وہ بھی کہہ رہے سی ڈی او کو ہم نے ووٹ ڈالا. اگر ایس پی ڈی کے پاس کم سیٹیں آتی ہیں اور کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا سسٹم نہیں چلتا تو یہ ایف ڈی کے ساتھ تو نہیں انہوں نے ملنا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سی ڈی او اور ایس پی ڈی مل کر گورنمنٹ بنا لیں، لیکن اس دفعہ بنا لیں گے، اگلی دفعہ کیا کریں گے؟ اگلی دفعہ مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ یہاں پہ جو دو تین چیزیں ہیں، ایک تو غیر ملکیوں کا مسئلہ ان کے لیے سب سے بڑا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ جو جنگ ہے یوکرائن کی، وہ جو ہے وہ بھی لوگ پسند نہیں کر رہے. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جرمن جو ہے وہ غیر ملکیوں کے حق میں بہت کم ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، آس پاس ہی اپنے دیکھ لے، لوگ پسند بھی نہیں کرتے. کئی جگہ پہ تو علاقے چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں مکان لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی آ گئے. تو جناب آپ کو اب یہ میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے پیپروں کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے. نیشنلٹی کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیسے لگیں گے اور یہ لگے گا وہ لگے گا. آپ خود بھی یہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، خود بھی آسٹریلیا بھی ہوٹل یا جہاں بھی نیشنلٹی آپ لیتے ہیں وہاں پہ جا کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اتنی دیر ہوگی، یہ میں اپنے اس ریکوائرمنٹ پہ پورا اتر رہا. اگر وہ کہہ دیں گے اتر رہے ہو، یا وہ اگر نہیں اترے تو وہ بتائیں گے کہ یہ وجہ ہے کہ جناب آپ نہیں اتر رہے، یہ ابھی آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یا انکم ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کے یہ جرمن زبان کا جو کورس ہے. اچھا آن لائن کورس سے بھی پرہیز کرے، وہ بھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا ایک دو جگہ پہ انہوں نے نہیں مانا. جو گورنمنٹ کے منظور شدہ اسکول ہیں وہاں سے ہی یہ سب کچھ آ سکے، یہ بھی منظور شدہ، مگر پچھلے دنوں پتا چلا تھا کہ کپلا شپلا ہوا یہاں پہ. تو بالکل کلین رکھیں اپنے آپ کو، محنت کرنی پڑے گی، زبان سیکھنی پڑے گی. اور اگر ایک نہیں، فرض کرو موٹے دماغ کا ہے، سادہ لفظوں میں بتا دیتے، تو اپنا دوسرا جو جیون ساتھی ہے اس کو کہو کہ آپ کم از کم ایک بندے کے پاس جرمن نیشنلٹی ہونی چاہیے، اس سے آپ کے بچوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور جو موٹے دماغ کا ہوگا اس کا بھی سوئچ ساتھ لگا رہے گا. اور علیحدہ بات ہے کہ ذرا گھر کے حالات سخت ہو جائیں گے، اور لیکن چلو پاکستان سے رہنے سے تو بہتر ہے کہ ادھر آپ رہتے رہیں گے. تو جناب جو اے ایف ڈی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں اتنی تیزی کے ساتھ صرف ایسٹ میں آئے گی، کوئی پتہ نہیں ہوتا ویسٹ میں بھی حالات تبدیل ہو جائے. کیونکہ ان دو پارٹیوں کو جس طرح پاکستان میں ہم نے دو کو پرکھا تھا، پھر عمران خان کو دے دیے ووٹ، وہاں تو چور گزاری ہے. تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ان دونوں پارٹیوں سے تنگ آئے ہوئے ہوں. اور جو جرمن ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں کہیں بتاتے، بیوی خامد کو نہیں بتاتے، خاموشی کے ساتھ اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال کے آ جاتے. یہاں پہ یہ حالات ہماری طرح نہیں ہے کہ ٹول لے کے نکلو. تو جناب آنے والے دنوں میں جو میں جرمنی کے حالات دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جرمنی میں لوگوں کی ضرورت ہے، مگر غیر قانونی لوگوں کو یہ برداشت نہیں کر، کسی صورت یہ برداشت نہیں کر. اور سیاسی پناہ وہ بھی کیس لٹکے ہوئے یہاں پہ کوئی اتنی تیزی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اللہ پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، ایم ڈی بھی ہیں، جن کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا، لیکن بہت سلو چل رہا ہے، سسٹم سلو ہو گیا. اور کئی جگہ پہ بڑی عمر کی جو خواتین یہاں پہ سیاسی پناہ جنہوں نے لی، ان کو ویسے ہی وہ انسانی ہمدردی کے تحت بھی یہاں ریزیڈنٹ پرمٹ جو فنڈ لازمت ہے وہ دے رہی ہے. تو بوڑھے لوگوں کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جا کے آسٹریلیا بیوٹے سے پتا کریں، لیکن اپنے آپ کو لیگل کر لیں. جہاں تک وہ فنڈ لازمت کا ہے، مجھے لگ رہا ہے کل کو کوئی ایسے قوانین چینج نہ ہو جائے، وہ بھی آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں.
ایسے ایسے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو راتوں رات اپنی چیزیں چھوڑ کے جانا پڑتی ہے۔ تو یہ پروگرام جو بھی لوگ دیکھے اس کی طرف توجہ دے۔ میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں یہ سب چیزیں کہی گئی تھی، کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے، اور وہ جرمن خاتون جو چیف ہے وہ بڑی ناراض ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔